الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شیطان کے شکنجے سے نکال کے اس مجلس میں بٹھایا، اس محفل میں بٹھایا، اور اللہ رب العزت نے ایک مکمل نمونہ، ایک کمپلیٹ آئیڈیل لائف جو ہے وہ اسلامی شریعت کی صورت میں ہم کو دی، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ آج ہماری جو عنوان ہے، ہماری تعلیم کا عنوان ہے، وہ آج کی عورت کے لیے ہے، اور بہت خصوصی جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ یہ ہے بے پردگی، جو آج کی عورت کے لیے بہت ہی زیادہ اس میں بھی شامل ہوں، اس میں پوری خواتین شامل ہیں جو مومنات ہیں ہماری، تو ان کے لیے یہ ٹاپک ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت اور ہماری غفلت۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ پردے کی اہمیت اور اس کی غفلت کے بارے میں ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری خواتین پردے کے نام سے اتنا گھبراتی کیوں ہیں، ہماری خواتین آج جو پردہ ہوتا ہے اس کو اتنا گھبراتی ہیں، اتنے ایسے تکلیف سے اس کو لیتی ہیں، اس کو اتنا بوجھ سمجھتی ہیں، اس کو ظلم سمجھتی ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی آزادی جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی، ان کی آزادی ضبط ہو جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گی، ان کو عبایا پہنا کے گھر میں بٹھا دیا جائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کی بندیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کی پیاری پیاری بندیوں، آپ اگر 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت میں چلے جائیں اور آپ اگر دین کو فالو کرتی ہیں نا، دین کو فالو کرتی ہیں، اسلامی شریعت کو فالو کرتی ہیں، تو آپ 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت میں جائیے، اور وہ زمانے جاہلیت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں لے کر آیا، اسلام نہیں آیا تھا، تو جب جائیں تو آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، کیا اس کی اوقات تھی، اور اسلام نے عورت کو کس مقام سے اٹھا کے کس مقام پہ پہنچایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گی، آپ اگر دین کو فالو کرتی ہیں تو آپ یہ سرچ کیجئے کہ زمانے جاہلیت میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا، کہ ایک استعمال کی چیز استعمال کرو اور پھینک دو، اس کو خرید و فروخت کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، ان سے جینے کا بھی حق چھین لیا تھا، ان کو جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ لیکن ہمارے اسلام کی مہربانی دیکھیں، اس کا احسان دیکھیں، اللہ کا ہم پہ احسان دیکھیں کہ ہمیں کیا حقوق دیے، ہمیں کیا مقامات دیے اللہ رب العزت نے، کتنا اعلیٰ مقام ماں کا رکھ دیا کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی۔ آپ اگر بہن کو اور بیٹی کو دیکھیں تو باپ اور بھائی کے لیے اس کو جہنم سے آڑ بنا دی، آپ یہ دیکھیے، اور بیوی کو تو سکون ہی رکھ دیا، مرد کا سکون ہی بنا دیا۔ آپ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اسلام نے ہمیں کون سے مقام سے اٹھا کے کس مقام پہ پہنچا دیا، اور دیگر مذاہب کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ مقام کہیں پہ بھی عورت کا نہیں ملتا۔ کہیں تو عورت کو بالکل ناپاک اور نجس ہی چیز سمجھا جاتا ہے، آج کی ہی بات کر رہی ہوں، کہیں عورت کو بالکل ناکامی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ صرف یہ ایک ہمارا اسلام ہے جس نے اتنی عزت سے نوازا عورت کو، اور
اللہ رب العزت نے اگر پردے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں تو وہ ہماری ہی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا کہ ہم جو ہے بری نظر سے بچیں اور ہماری عزت محفوظ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے اگر عورت کو ایک دن کے لیے بھی مرد کی نظریں لگا دی جائیں تو اگلے دن وہ 7 پردوں میں نکلے، اور یا پھر وہ نکلے ہی نہیں، وہ گھر میں بیٹھ جائے کہ وہ یہ مرد کی نگاہ سے اگر دیکھے کہ وہ عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طریقے سے پردہ بھی فرض کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو صرف آنکھوں کا ہونا چاہیے۔ نہیں میری بہنوں، پردہ پورے جسم کا آپ کا پردہ ہے۔ عورت کے لفظی معنی چھپا کے رکھنے والی چیز ہے۔ اگر ہمارے پاس قیمتی زیور ہو، بہت ہی زیادہ جیولری ایسی ہو، بڑی ہی اسپیشل ہو، بڑی خوبصورت ہو اور ڈائمنڈس لگے ہوئے ہوں تو ہم اس کو کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ عورت تو اس سے بھی زیادہ اسپیشل ہے، اس سے بھی زیادہ پریشیس ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں بالکل کھلے الفاظوں میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ چادریں اپنے اوپر لٹکا لیں، چادریں اپنے اوپر لٹکا لیں تاکہ وہ نظر آئیں اور ستائی نہ جائیں۔ افسوس ہے کہ آج ہمارا جو طرز عمل ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا اور ان کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہا۔ آج ہم کیا پردہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات کو مان رہے ہیں؟ ہم تو واپس اسی زمانے جاہلیت میں چلے گئے، وہ بڑے خوش ہیں۔ ہم واپس اسی زمانے جاہلیت میں گئے اور بہت خوش ہیں۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے